جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیان کے پاس زیان کے فادر کے بارے میں کوئی نیوز نہیں تھی، لیکن زیان کو اپنے کلین کے انسیسٹرز کے بارے میں کچھ خاص پتہ چل گیا تھا کہ وہ کچھ کافی بڑا چھپا رہے ہیں۔ لیکن ابھی کے لیے اس کا مین فوکس زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ اکٹھا کرنے کا تھا، اس لیے وہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے پھر سے ٹاور کے اندر چلا جاتا ہے۔ ٹاور دنوں تک کلٹیویٹ کرنے کے بعد وہ لیول 8 پر پہنچ جاتا ہے۔ لیول 8 پر پہنچنے سے اس کے اورا میں ایک لاسٹ آیا تھا جس سے کوئن میڈوسا جال جاتی ہے اور زیان اسے ہاتھ سے چلاتا ہے اور یہ کمزور لگ رہی تھی، لیکن زیان سمجھ جاتا ہے کہ کوئن میڈوسا اب اس کو سپریس کر رہی ہے، جس وجہ سے یہ سانپ اب دھیرے دھیرے کمزور ہو گیا اور کوئن میڈوسا ایوولو ہوگی۔ اب 1 سال گی کوئن میڈوسا اپنی باڈی حاصل کر لے گی۔ اس سانپ کو ہم ایک کیوٹ سا سانپ کہیں گے۔ اب جب کوئن میڈوسا اپنا باڈی ملے گی تو تب تو کوئن میڈوسا 200 لیول پر ہوگی اور مجھے ڈر ہے کہ سب سے پہلا شکار اس کا میں ہی ہوں گا، کیونکہ اس نے مجھے 1 سال کی مہلت دی تھی، جس میں اگر میں نے اسے میلٹنگ پن بنا کر نہیں دی تو وہ مجھے مار دے گی۔ زیان ٹینشن میں آ رہا تھا، لیکن ٹیشن اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں مارے گی کیونکہ اس کو میلٹنگ پن چاہیے جو صرف تم ہی بنا سکتے ہو۔ زیان اب ٹینشن فری ہو جاتا ہے اور یہاں کافی ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے وہ جانے لگتا ہے۔ وہیں ہم زی جونیئر کو دیکھتے ہیں جو وہ نیکسٹ ممبر کا ریکارڈ دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب سے زیان نے فوسٹ اور لولنگ کو ہرایا ہے تب سے کافی سارے اسٹوڈنٹس پین مین میں جڑنے لگے ہیں۔ زیان کی وجہ سے پین مین کے اندر کافی فائر انرجی آ جاتی ہے کیونکہ اس کی اپیل اچھی بک رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف لین یان جو اچھے سے گیٹ کی رکھوالی کر رہا تھا اور زی جونیئر سوچتی ہے کہ لین یان کافی شکتیشالی ہے، لیکن ابھی تک اس نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی ہے، شاید وہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف ہم وائی شاہ کے ممبرز کو پین مین کے اندر کو پل بیچنے کے روکنے لگتے ہیں اور ان کے سامان کو دکان کو توڑنے لگتے ہیں۔ وائی شان کہتا ہے تم یہ فیک میڈیسن بیچنے کی ہمت کیسے کی؟ میرے بھائیوں نے تمہاری میڈیسن کھایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اور تم اب اس کی انفارمیشن ہمیں دینی ہوگی، وہیں ہم تمہاری دکان کو یہاں سے توڑ دیں گے۔ پین مین کے جونیئر لیڈر کہتا ہے کہ تم پھر سے ہمیں تنگ کرنے آ گئے ہو۔ بھائی شان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور جونیئر لیڈر بھی ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کے بیچ اب لڑائی ہونے لگتی ہے۔ بھائی شان ایک ہی ہاتھ سے انہیں مار رہا تھا اور انہیں بہت ہی بری طریقے سے مارا تھا۔ زیان اب اتنے میں ہی پین مین پہنچ جاتا ہے اور زی جونیئر اسے نئی اسٹوڈنٹ سے ملواتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں آپ سے کافی ٹائم سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا اور آخرکار آپ آج آئے گے، اور زیان اسے بہت اچھا کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ خوش ہے کہ اب کافی اسٹرانگ فائٹرز پین مین میں جڑنے لگے ہیں۔ زیان اب زی جونیئر کے پاس جاتا ہے اور پین مین کی مینجمنٹ کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے اور پھر وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو ایکسائٹ ہو کے کہتا ہے کہ میں نے سارے آئس ایلیمنٹس یوز کر لی ہیں اور میں بہت اچھے سے کلٹیویٹ کر رہا ہوں، اور اب تو مجھے دعائیں دو کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، تم اگر 1 یا 2 دن کے لیے ڈیٹاکسیفائی نہیں ہوئے تو تم مر نہیں جاؤ گے۔ لیکن زیان مذاق میں زیان اسے 2 بوتل دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے ٹاور سے لوکتے وقت بنائی تھی اور اس کا یوز کر کر تمہارے اندر سے فائر پوائزن پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ وہ فوراً ان پلس کو کھا لیتا ہے اور وہاں میں ڈیلیٹ کرنے بیٹھ جاتا ہے اور زیان زی جونیئر سے پین مین کے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے، کیسے سے زی جونیئر بتاتی ہے کہ اب تک سب کچھ ٹھیک رہا ہے۔ شروعات میں وائی شاہ کے ممبرز نے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کی ٹریننگ ٹاور میں تمہارا کافی نام ہے، اس لیے وہ بھی ڈر کے ہمارے پیچھے ہو گئے تھے۔ ان کی باتیں وہ آدمی بھی سن رہا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ رینر جس نے تمہیں ہرایا وہ تو چلو کچھ نہیں، لیکن لیو فی کا ایک بڑا بھائی بھی ہے جو ٹاپ 10 کے واریئرز میں آتا ہے، اس کا نام ہے ٹائر لین کنلنگ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہارے بلو فائر لیٹر سے بھی نہ ہارے، لیکن اسے بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ابھی رات دن ایک کر پریکٹس کر رہا ہے اور شاید تمہارا مقابلہ صرف اسی سے ہی ہوگا۔ یہاں ہر 5 سال کے بعد انما ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور اس کمپٹیشن میں صرف ٹاپ 10 کے پلیئرز ہی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر تم ٹاپ 10 میں ہو گئے تو تم ایل ڈی کینڈیڈیٹ کھلاؤ گے
اور تمہیں اسکائی گریف کی ٹریننگ ٹاور کی اینٹ فلور پر بھی جانے دیا جائے گا، اور وہاں ہی فائر سورس ہے۔ ضیان سمجھ جاتا ہے کہ وہ فوراً ہارٹ بیٹ کی باڈی ہے۔ وہیں دوسری طرف ہم پائے شین کے ساتھ پین مین کو مار رہا تھا، اور اتنی بے رحمی سے مار رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ اور دوسری طرف وہ آدمی ضیان کو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ دیتا ہے۔ ضیان حیران ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں کہ میل مر جانے کے بعد میں تمہارا علاج روک دوں گا؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن ایسا کیا بھی تو مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ یہی میرے لیے کافی ہے۔ لین یان کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری کبھی بھی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا لینا، کہ وہ وہاں سے وہ ندا لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک ممبر زخمی ہو کر وہاں پر آتا ہے اور ضیان کو مارگریٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ضیان کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراً وہاں پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وائٹ شارک کے ممبر لیڈو کو بتاتا ہے کہ ضیان پین مین کے سارے لوگوں کو لے کر یہاں پر آ رہا ہے، لیکن لیڈر کہتا ہے کہ آج وہ بھی بچنے والا نہیں ہے۔ پین مین کا جونیئر لیڈر کہتا ہے کہ اگر ضیان یہاں آ گیا تو سب سے پہلے وہ تمہیں مارے گا۔ اب تبھی وہاں پر ضیان کی تلوار آ جاتی ہے، جو کئی سارے وائٹ شارک کو ممبرس کو مارتے ہوئے وہیں رک جاتی ہے اور ضیان کے پاس آ جاتی ہے۔ لیڈر ضیان سے پوچھتا ہے کہ تم بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ ہم ہی وہاں پر آ جاتے، وہاں پر تمہیں اور تمہارے دوستوں کو مارنے کے لیے آ جاتے، تم نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ ضیان کہتا ہے کہ پین مین نے تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا، اور تم نے ہمیں 6 مہینے تک تنگ نہ کرنے کا کہا تھا، تو اب یہ سب کیا ہے؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم نے تنگ نہ کرنے کا کہا تھا، لیکن اب تم فیک میڈیسن بیچ کر یہاں پر گندگی مچا رہے ہو، اور کسی نے ہمیں یہ آرڈر دیے ہیں کہ اس گندگی کو صاف کر دو، اور ہم تو صرف آرڈرز فالو کر رہے ہیں۔ ضیان پوچھتا ہے کہ آخر کس نے تمہیں تنگ کرنے کا کہا ہے؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ اب اس سے فرق نہیں پڑتا، تم سب اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اپنے ہتھیار کو لے آتے ہیں اور باقی سبھی بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اب ان میں لڑائی ہونے والی تھی، لیکن تبھی لین فین وہاں پر آ جاتا ہے، جو اپنی تلوار سے ان دونوں کو روک دیتا ہے اور وائٹ شارک کے لیڈر سے لیڈر کر اسے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیڈر کا نام شینگ ہے۔ شینگ کہتا ہے کہ پین مین اور ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے، تم بیچ میں نہیں آؤ۔ لینگ کہتا ہے کہ ضیان میرا دوست ہے، اور جس نے میرے دوست کو ہاتھ لگایا، سمجھ لو میری کلہاڑی کو ہاتھ لگا دیا۔ اگر ہمت ہے تو آگے بڑھو، آپ کا اور کر کے دکھاؤ پریشان سب کو۔ اب شین میں اس میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ دانت پیسنے لگتا ہے، لیکن تبھی وہاں وہ گروپ آ جاتا ہے جس نے وائٹ شہر کو مارکیٹ تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ہینڈ ضیان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں فیک میڈیسن بیچ رہے ہو، تم ضرور پین مین کے لیڈر ہوگے، اور کیا تم نے یہ 3 سیلیس بنائے ہیں جو مارکیٹ میں تم بیچ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک فارماسسٹ بھی ہو۔ ضیان کہتا ہے کہ شاید تم ہو جس نے وائٹ شہر کو بھیجا ہے مجھے مارنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے ہی فیک میڈیسن بتا کر مارکیٹ میں غلطی کی ہے، اور تمہیں اب اس کی سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ ان میں اب بحث زیادہ ہونے لگتی ہے، اس لیے ضیان کہتا ہے کہ تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری میڈیسن ہمارے سامنے پیک ہی نہ پڑ جائے، اس لیے تم یہاں سے ہم پہ چھوٹے الزام لگا رہے ہو اور اپنے آپ کو زیادہ الکیمسٹ ثابت کر رہے ہو۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم ایک کمپٹیشن رکھتے ہیں، اگر تم الکیمی کمپٹیشن میں ہار گئے تو تم مجھے تنگ نہیں کر رہے۔ وہ تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔